السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وبلغنا الشاہدین والشاکرین والمطمئنین بقلب سلیم۔ ہم سب مل کر نبی ہاشمی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بہت جلد یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ مجھے اس بات کی قطعاً فکر نہیں ہے کہ سننے والے کم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گوش بر آواز ہوں تو میں سمجھوں گا کہ کسی لمبی چوڑی کانفرنس میں میری تقریر ہو رہی ہے۔ آج گھٹا بھی موسم بھی ہے، موسم ہی کی بات کریں۔ آج گھٹا بھی موسم بھی ہے، موسم ہی کی بات کریں۔ جس سے ملے سرکار مدینہ اس ساحل کی بات کریں۔ رات کے گیسو بکھرے ہوئے ہیں، سناٹے کا عالم ہے۔ رات کے گیسو بکھرے ہوئے ہیں، سناٹے کا عالم ہے۔ آؤ پڑھیں واللیل کی سورت، آؤ پڑھیں واللیل کی سورت، زلف نبی کی بات کریں۔ وہ جن کے ایمان ہے مردہ، یارو ان کو مرنے دو۔ وہ جن کے ایمان ہے مردہ، یارو ان کو مرنے دو۔ ہم زندہ دل زندہ دلوں میں زندہ نبی کی بات کریں۔ محترم حضرات، یہ سچائی ہے اور دو چار کی طرح یہ بات روشن اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو تاریخ انسانی میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جسے پوری زندگی خوشی ہی لاحق ہو، اس کے صحن زندگی میں کبھی غم کا گزر نہیں ہوا۔ کوئی تاریخ میں ایسا انسان ہے تو آپ لاؤ جو پوری زندگی خوش رہا، یا تاریخ انسانی میں کوئی ایسا شخص ہو کہ پوری زندگی وہ غمزدہ رہا۔ ایک انسان خوشی اور غم کا سنگم ہے، کبھی خوشی سے دوچار ہوتا ہے تو کبھی غم سے دوچار ہوتا ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں جو زندگی بھر خوش رہا ہو یا زندگی بھر غمزدہ رہا ہو، بلکہ زندگی رب نے دی ہے کہ خوشی اور غم کا ملا جلا اثر اس کی زندگی میں ضرور مرتب ہوتا ہے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب آدمی پاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب کھو بیٹھتا ہے تو غمزدہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ جس نبی کا ذکر جمیل کر رہے ہیں وہ نبی ایسا لاجواب، ایسا لاجواب، ایسا بے مثال
کہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دو، تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دو، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چمن۔ ہمارا نبی ایسا لاجواب کہ جس لاجواب نبی کا جواب نہیں پیش کیا جا سکتا۔ میرا نبی ایسا حسین کہ چشم فلک میں اس سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو اپنے محبوب پہ ختم کر دیا، حسن کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو معراج کمال تک پہنچا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، اے ابو ہریرہ آپ بتائیں نبی کتنے خوبصورت ہیں، مصطفیٰ کا حسن عالم تاب کیسا تھا، ان کی خوبصورتی کیسے تھی؟ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک سے ایک حسین دیکھا مگر سچائی یہ ہے کہ میں نے نبی سے زیادہ خوبصورت دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ گویا ابو ہریرہ بے زبانی دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت، دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت، تھوڑا سا نمک ان کے نمک داں سے نکالا۔ نبی اتنے حسین اور اتنے خوبصورت کہ جب رب کائنات کو ساری دنیا میں حسن کی کو بکھیرنا مقصود ہوا تو رب کائنات نے اپنے محبوب کے حسن سے تھوڑا سا حصہ لے کر ساری کائنات میں پھیلا دیا، پوری کائنات خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ میرے آقا کتنے حسین، حضرت جابر سے پوچھا گیا اے جابر آپ بتائیں نبی کتنے خوبصورت، آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے بار بار نبی کے چہرے زیبا کی زیارت کی ہے، خلوت و جلوت میں آپ نے نبی کے جمال کو دیکھا ہے، رزم و بزم میں آپ نے نبی کے حسن کا مشاہدہ کیا ہے، آپ بتائیں نبی کتنے خوبصورت تھے، کتنے حسین تھے؟ تو ایسے وقت میں حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے وقت میں نبی کے حسن عالم تاب کا مشاہدہ کیا جب مصطفیٰ 14ویں رات کا چاند آفتاب 14ویں رات کا چاند آسمان پہ جگمگا رہا تھا۔ ایسے وقت میں نے مصطفیٰ کا حسن دیکھا، کبھی میں چاند کی چاندنی کو دیکھتا تھا، کبھی میں نبی کونین کے چہرے زیبا کا مشاہدہ کرتا تھا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی میں زمین کے چاند کو دیکھتا تھا۔ تو سچائی یہ ہے کہ میں نے چاند نبی کونین کے حسن کو چاند سے بھی زیادہ بہتر پایا، اس لیے کہ چاند کے چہرے میں کالا دھبا ہے، میرے نبی کا چہرہ اتنا صاف و شفاف ہے کہ چاند مصطفیٰ کے چہرے زیبا میں تیرا کرتا ہے۔ یہ فرما رہے تھے حضرت جابر کہ اس چاند میں جو حسن ہے اس چاند میں کہاں، اس چاند میں جو حسن ہے اس چاند میں کہاں، اس چاند میں جو حسن ہے اس چاند میں کہاں، اس چاند میں تو داغ ہے اس چاند میں کہاں۔ نبی اتنے حسین اتنے صاف و شفاف چہرہ والے کہ نبی کے حسن پاک میں چاند بھی تیرا کرتا تھا، چاند بھی گردش کرتا تھا۔ اتنے حسین ہیں ہمارے نبی، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اتنے حسین اور اتنے لاجواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً میں نے ساری کائنات پہ اپنے محبوب کو بھیج کر احسان عظیم کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دے کر ہم پر بہت بڑا احسان۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، قدم قدم پہ نعمتوں کا جلوہ ہے۔ آپ اپنے وجود میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا وجود نعمتوں کی آماجگاہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آنکھوں جیسی نعمت آپ کو عطا فرمائی، کان جیسی نعمت رب کائنات نے عطا فرمائی، رب کائنات نے دست و بازو آپ کو دیے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سانسیں لینے کے لیے فضائیں آپ کے حوالے کی، آسمان کو شامیانہ بنایا آپ کے لیے، زمین کا فرش بچھایا آپ کے لیے، پوری کائنات حضرت انسان کے لیے رب کائنات نے بنایا۔ وہ رب کائنات جس نے اپنے بندوں کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا، مگر یہ سچائی ہے کہ اللہ نے ان نعمتوں کا تذکرہ یوں نہیں کیا کہ احسان جتایا، میں نے تمہیں دو آنکھیں دے کر احسان کیا، میں نے تمہیں دو کان دے کر احسان کیا، میں نے تمہیں اولادیں دے کر احسان کیا، میں نے تمہیں آسمان و زمین عطا کر کے احسان کیا، میں نے کائنات کی اور ساری نعمتیں دے کر تم پہ بہت بڑا احسان کیا، نعمتیں ڈھیر ساری عطا فرمائیں، مگر کہیں احسان نہیں جتایا۔ مگر جب مصطفیٰ کو اس کاغذان نیتی پہ بھیجا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً پروردگار عالم نے تمام مومنین پہ اپنے محبوب کو بھیج کر احسان عظیم کیا، آخر اتنی نعمتوں سے نوازا، احسان نہیں جتایا، مگر مصطفیٰ کو بھیجا جا رہا ہے تو پروردگار عالم احسان فرما رہا ہے، اے بندو میں نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا، آخر مطلب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آدمی سب کچھ اپنا دے دیتا ہے، اپنی دولت بھی کسی کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا مکان بھی کسی کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی دکان بھی کسی کے حوالے کر دیتا ہے، حق تو یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنی اولاد بھی کسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی ریت ہے کہ آدمی سب کچھ دے سکتا ہے مگر اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا ہے، اپنا دوست کسی کے حوالے نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک عاشق کا مزاج ہوتا ہے کہ محبوب جب دیکھے ہمیں دیکھے، محبوب جب نگاہ اٹھائے ہم پہ اٹھائے، محبوب جب محبت کرے تو صرف ہم سے محبت کرے۔ ایک عاشق کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارے دوست کے 10,000 دوست ہوں، ہمارے محبوب کے دوست بہت سارے چاہنے والے ہوں، ہر عاشق یہی چاہتا ہے کہ ہمارا بس محبوب ایک ہو اور وہ کسی کا محبوب نہ ہو۔ میں کہنا چاہوں گا دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کا نیچر ہے، ہماری اور آپ کی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ آدمی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا ہے، اپنا دوست کسی کو نہیں دیتا ہے، مگر رب کائنات کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو پوری انسانیت کے حوالے کر دیا۔ اس لیے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے بندو میں نے تم پہ احسان کیا، اس لیے کہ محبوب دینے کی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ محبوب میں نے تیرے حوالے کر کے تم پہ بہت بڑا احسان۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا۔ انسانی فطرت ہے کہ آدمی پاتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب کھو بیٹھتا ہے تو غمزدہ ہو جاتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ وہ آدمی جو اولاد کے لیے ترس رہا تھا، بہت مدت کے بعد اس کی گود میں ایک گلاب کی شکل میں لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، نعمت ہے رب کی، بہت بڑی نعمت ہے، تو آدمی خوش ہوتا ہے، خود بھی خوش ہوتا ہے، گھر کے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، معاشرے اور سوسائٹی کے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، بڑا اچھا ہوا۔ اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا۔ گویا آدمی جب پاتا ہے تو اس آدمی کی فطرت ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے، اور وہی نعمت جب آدمی کی چھن جاتی ہے تو آدمی غمزدہ ہو جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا 12 ربیع نور کی صبح صادق کے وقت جو نعمت پوری انسانیت کو رب کائنات نے عطا فرمائی، وہ نعمت نہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اور نہ صبح قیامت تک ایسی نعمت عطا کی جا سکتی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے بندوں پہ احسان جتایا، اے میرے بندو سنو، 12ویں تاریخ کی بوقت صبح صادق میں نے اپنے محبوب کی شکل میں جو نعمت عطا کیا ہے، تاریخ عالم شاہد ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسی نعمت نہیں دنیا کو نصیب ہو سکی اور نہ ہی صبح قیامت تک ایسی نعمت نصیب ہو سکی۔ اللہ
اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم آئے ہم آئے رسول اللہ ہی کے لیے. ساری کائنات رسول اللہ کے لیے بنائی گئی. اگر ساری کائنات مصطفیٰ تشریف نہیں لاتے تو ساری کائنات معرض وجود میں نہ آتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت بن کے تشریف لائے. 2 عیدیں جن میں سے ایک عید کو ہم عید الفطر کہتے ہیں اور ایک عید کو عید اضحیٰ، عید قرباں کہتے ہیں. اور ہم اور آپ جس عید سے دوچار ہو رہے ہیں اس عید کو عید میلاد النبی کہتے ہیں. سبحان اللہ. عید میلاد النبی ہے یعنی نبی کی پیدائش کی خوشی. آخر عید میں ہوتا کیا؟ عید کے معنی ہی ہے خوشی کے، مگر خوشی کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی حدود شریعت کو پامال کرے، خوشی میں اتنا بدمست ہو جائے کہ شریعت کی حدوں کو پھلانگ دے. مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. خوشی بس وہیں تک جس کی مذہب اسلام اجازت دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آپ خوش ہو سکتے. ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا نہ خوش ہوں کہ ہم بوتلوں پہ بوتلیں خالی کرنے لگیں، اتنا زیادہ خوش نہ ہو کہ ہم برائیوں کی دلدل میں چلے جائیں، اتنا زیادہ خوش نہ ہو کہ حدود شریعت کو پامال کرنے لگیں. یاد رکھیں مذہب اسلام نے خوشی کی بھی حد بندی کر دی ہے اور غم کی بھی حد بندی کر دی ہے. خوشی بھی ایک دائرے میں ادا کرنا ہے اور غم بھی ایک دائرے میں منانے کے لیے مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے. اتنا خوش نہ ہو جاؤ کہ شریعت کے اصول کی تھچیاں اڑا دو، اتنا زیادہ خوش نہ ہو جاؤ کہ شراب نوشی کا بازار گرم کر لو، اتنا زیادہ خوش نہ ہو جاؤ کہ ایسی حرکتیں کرو جو حرکتیں انسانیت کو شرمسار کرتی ہوں، انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہو. محترم حضرات، جلوس محمدی میں آج کتنی برائیاں جلوس محمدی کے نام پر پنپ رہی ہیں، اس کا اندازہ شاید آپ کو نہ ہو. آج کل ڈی جے کا جو استعمال جلوس میں ہوتا ہے اس سے بہتوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. کتنے کمزور دل والوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کبھی کبھی ہارٹ اٹیک کر جاتا ہے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا مذہب اسلام قطعاً جلوس محمدی میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایسے گانے ایسے باجے لے جائیں جس باجے کی وجہ سے انسانیت کو نقصان پہنچے، کسی شخص کو تکلیف پہنچے، ایذا پہنچے. ایسی چیزوں کی اجازت مذہب اسلام نہیں دیتا ہے. خوشی اسی قدر آپ منائیں جس کی مذہب اسلام اجازت دیتا ہے. اور شریعت نے غم کی بھی ایک حد بندی کر دی ہے. غم بھی ایک دائرے میں رہ کر کے منایا جائے. جب مرنے والا مر جائے، چاہے مرنے والا باپ ہو، ماں ہو، دوست احباب ہو، مذہب اسلام کہتا ہے کہ سنو، اس قدر نہ رو کہ تمہاری آواز زور زور سے بلند ہو جائے، اس لیے کہ زور زور سے رونے کی وجہ سے مردہ بھی تمہارے رونے میں شریک ہو جاتا ہے. اس لیے تم میں کا کوئی شخص مرنے کے بعد اپنے رشتہ دار کو، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائے. گویا مذہب اسلام نے غم کی بھی حد بندی کر دی ہے، مذہب اسلام نے خوشی کی بھی حد بندی کر دی ہے. اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم جب خوشی منا رہے ہیں تو ہمیں کس انداز سے منانا چاہیے. جب آپ بہت زیادہ خوش ہو تو اس وقت بہت حساس رہنا چاہیے، اس لیے کہ خوشیوں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور حتی غم کے مواقع سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے جب غم کے مواقع ہاتھ آئیں، خوشی کے مواقع ہاتھ آئیں تو آپ حساس رہو. ایسا نہ ہو کہ ان مواقع سے ہم شریعت کی حدود کو پامال کر جائیں. ہمیں احساس. اب عید میں کیا ہوتا ہے؟ عید الفطر میں سے پہلے آدمی 1 مہینے کا روزہ رکھتا. ایک شخص تھا جس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا. عید کے دن وہ چلا میدان کی طرف عید ادا کرنے. شریعت کا دربان اسے روک لیتا ہے، اس کے بازو کو تھام لیتا ہے، کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں معلوم، میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں.
آ کے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو تو تم نے صدقہ فطر ادا کر لیا ہے؟ صدقہ جس کو فطرہ کہتے ہیں تم نے ادا کر لیا ہے؟ کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا ہے۔ کہا کہ سنو، جاؤ سب سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو، ورنہ تمہارا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہ جائے گا۔ جاؤ پہلے تم صدقہ فطر ادا کرو۔ ذرا مذہب اسلام کا قانون دیکھو، اس کی باریکی اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ مذہب اسلام گویا پیغام دیتا ہے، اے عید کی خوشیاں منانے والے، جاؤ عید کی خوشیاں مناؤ، لیکن تمہاری خوشیاں اس وقت تک رب کی بارگاہ میں باریاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ جھوپڑے میں رہنے والے غربا خوش نہ ہو جائیں، غریب اور محتاج خوش نہ ہو جائے۔ اس لیے عیدگاہ بعد میں جانا، پہلے صدقہ فطر ادا کر کے اس کے لیے سوئیوں کا انتظام کر دیا جائے، اس کے لیے کپڑوں کا اہتمام کر دیا جائے۔ تم اپنی عید 5 اسٹار ہوٹل میں بھی منا لو، لیکن یاد رکھو وہ عید تمہاری اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتی ہے جب تمہارے گاؤں میں بسنے والے غریب نہ خوش ہو جائیں، ان کی ضرورت کی تکمیل نہ ہو۔ ہاں جاؤ پہلے صدقہ فطر ادا کر کے آؤ۔ کیا ہے مذہب اسلام کا قانون؟ اور عید میں کیا ہوتا ہے؟ 2 گانا ادا کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہی تو عید ہے۔ عید، اصل عید وہی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ بقرعید میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے مقدس جو چیز ہے اس میں قربانی کرنا، خون بہانا، وہ بھی کرتا ہے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ہماری یہ دونوں عیدیں ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہیں، ہماری یہ دونوں عیدیں سجدوں کا پیغام دیتی ہیں اور نمازوں کا تحفہ پیش کرتی ہیں، اور پیشانی میں تڑپنے والے سجدے کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کا جذبہ اور پیغام ہمیں اور آپ کو عطا کرتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، سنو، یہ عیدیں ہمیں سجدوں کی سوغات لاتی ہیں، عیدیں ہمیں نمازوں کا تحفہ پیش کرتی ہیں، عیدیں ہماری پیشانیوں میں تڑپتے ہوئے سجدے کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ اے لوگوں سنو، مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، خوشی کے ایام آئے ہیں تو تمہیں رب کو یاد کرنا چاہیے، اپنی پیشانی میں سجدے سجانا چاہیے، تمہیں نیاز بندگی ادا کرنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں سجدے پیش کرنا چاہیے۔ گویا کہ ہماری عیدیں عبادت لے کر آتی ہے، بندگی لے کر آتی ہے۔ عید کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم شراب میں دھت ہو جائیں، ہم برائیوں میں ملوث ہو جائیں، ہم وہ سب کریں جسے شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ہماری عیدیں نماز کا تحفہ لے کے آتی ہیں، ہماری عیدیں بھائی چارہ کا پیغام لے کے آتی ہیں، ہماری عیدیں محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے کا پیغام لے کے آتی ہیں، ہماری عیدیں ماحول میں خوشگوار انقلاب برپا کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، یہ دونوں عیدیں جب نماز لے کے آتی ہیں، سجدہ لے کے آتی ہیں، تو عید میلاد النبی میں بھی ہمیں نبی کے پیدائش کے شکرانے میں ہمیں 2 گانا ادا کر کے خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ جب آدمی کو عید ملتی ہے تو ایسے وقت میں نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ یہ اتنا زیادہ آدمی خوشی میں مگن نہ ہو جائے کہ خدا کی یاد سے غفلت پیدا ہو جائے۔ اس لیے عید میلاد النبی میں بھی آدمی کو 2 گانا ادا کرنا چاہیے اور ایسے کام کرنا چاہیے جو کام خدا کو پسند ہو، جو کام مصطفیٰ جان رحمت کو بہت کی جا سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کہ آپ متحمل نہیں ہیں، آپ اس قدر سن چکے ہیں کہ اب اس سے زیادہ سننے کی سکت آپ میں نہیں ہے، اور بلا وجہ وقت کا ضیاع بے فائدہ ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی تقریر کو یہیں پہ اسٹاپ کر دوں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا تو پھر ملاقات ہوگی اور تفصیلی گفتگو کا موقع دستیاب ہوگا۔ بس چلتے چلاتے ایک بات آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ یہ کتاب ہے جس کا نام ملفوظات سرکار نمازی۔ ملفوظات سرکار نمازی کا مطلب یہ ہے
سرکار نمازی کو تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ سرکار سلطانی کے خلیفہ ہیں اور ہمارے اپنے دادا حضور ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے مریدین و متوسلین و متقدین سے جو باتیں کہیں فرمایا، ان فرامین کو یکجا اس میں کر لیا گیا ہے اور اس کی تشریح و تحقیق قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر دی گئی ہے۔ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بزرگوں کے اقوال ایک انقلاب پیدا کرتے ہیں زندگی میں۔ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور انقلاب آئے گا۔ آپ اس کا ہدیہ بس 20 روپے ہے، جو حضرات لینا چاہیں اسٹیج پہ ہے، 20 روپے دے کر کے یہ آپ لے لیں کتاب اور اپنے خود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کا موقع دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علی من اتبع الہدی۔